مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہولی سیڈ چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ انگیج ہیں اور اسے بڑے شوق سے دیکھ کر اس پر کمنٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور کلام کی روشنی سے کافی مستفیض بھی ہو رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، جڑے رہیں اس چینل کے ساتھ اور بابرکت ہوں۔ عزیزو، آج جو آپ کے لیے خداوند نے کلام مجھے بخشا وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں۔ میں صرف ایک دو الفاظ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں اس بات کو کہ جو ہولی اسپرٹ آپ کے ساتھ کلام کرے، اگر آپ وہ بیان کریں تو وہ زیادہ اچھا رہ جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ہولی اسپرٹ کے لیے، پاک روح کے لیے، کہ جو اپنی بندی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اسے وہ خوراک دیتے ہیں کہ جو خوراک وہ آگے لے کر کے چلے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم کلام کو شیئر کرتے ہیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند، آج کا کلام جب سنا جائے اور سنایا جائے تو خداوند اس میں ایک لفظ بھی خداوند وہ نہ ہو جو تیری مرضی کے خلاف ہو، بلکہ ہر چیز تیری مرضی کے عین مطابق ہو۔ اور خداوند اس کلام کو کوئی انسان نہیں بلکہ تو جج کرے، تو دیکھے، کیونکہ خداوند ہم نے اپنے جبڑوں کو تجھے دے دیا۔ تو آ اور ہمیں بسیرا کر اور تو ہم میں سے ہو کر بول، تاکہ خداوند تیری آواز کی کثرت کے وسیلہ، تیرے جلال کے وسیلہ بہت سارے لوگ پھل پائے، یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، آج کا جو کلام کا موضوع ہے، عنوان ہے کڑوے دانے۔ متی کی انجیل 13 باب اور اس کی 24 آیت سے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا، آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کرو۔ اسی باب کی متی 13 باب کی 36 آیت میں لکھا ہے، اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا، اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہے۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیز بہن بھائیو، آج جو میں آپ کے سامنے یہ کڑوے دانوں کا ذکر لے کر کے پیش کر رہی ہوں، عزیز بہن بھائیو، بہت سارے کڑوے دانے ہیں۔
آج ابلیس نے ایک ایک گھر کے اندر اپنا نقب لگایا ہوا ہے۔ میں اور آپ جو چنے گئے ہیں، ہمیں خدا نے نمک اور نور کا عہدہ دیا ہے۔ ہمیں چنا ہے کہ تم تمام قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ مجھے اور آپ کو یسوع نے تیار کیا ہے۔ آج کڑوے دانے ابلیس بہت ساری چیزوں کے وسیلے پوری نسل انسانی میں بو رہا ہے۔ نوجوان بچوں کو دیکھ لیں، وہ بے راہ روی کا شکار ہے، ماں باپ کا حکم وہ بالکل نہیں مانتے۔ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے محروم ہے۔ وہ خدا کے کلام اگر ان کے سامنے سنایا بھی جائے تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے پاس سننے والے کان نہیں۔ کیا ہم انہیں سزا دے کر ٹھیک کریں گے؟ نہیں، دعا کے وسیلے ٹھیک کریں گے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ شریر اس کو چپکے سے آ کر بو گیا۔ نوکر کہہ رہا ہے مالک کو کہ کیا آپ نے اپنے کھیت میں اچھے دانے نہیں بوئے تھے؟ تو یہ کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ شریر آ گیا جو چپکے سے آ کر اچھے دانوں کے ساتھ کڑوے دانے بھی بو گیا۔ کلام مقدس کہتا ہے کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو۔ جب یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی تو تمام نسل انسانی کے لیے ایک صلیب اٹھائی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہندو ہے، سکھ ہے یا غیر قوم ہے، ایک ایک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ سب بچ جائے، کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، کوئی پشے مردہ نہ رہ جائے۔ آج اگر آپ کو بہت سارے لوگ رہے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پشے مردگی کا شکار معلوم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، انہوں نے یسوع کا اقرار نہیں کیا، انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے خدا کے کلام کو سنا ہی نہیں، انہوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا۔ بعض دفعہ ماں باپ بھی اس چیز کے لیے سست پڑ جاتے ہیں۔ اگر بچے کلام کو نہیں سن رہے، اگر وہ چرچ نہیں جا رہے، اگر وہ خدا کے کلام کی کسی بات کو پسند ہی نہیں کر رہے، تو ماں باپ کہتے رہنے دے، وہ بچہ غصہ کرے گا، بیٹی پسند نہیں کر رہی۔ پاسٹر جی آئے ہیں گھر میں تو پوری فیملی، پورا خاندان نہیں بیٹھے گا، ماں اور باپ کہیں گے بچے پسند نہیں کر رہے۔ عزیز بہن بھائیو، یہی غور کرنے کا وقت ہے۔ کلام تو کہہ رہا ہے کٹائی تک کٹھے بڑھنے دو، کیونکہ انجام کار وہ لکھا ہے کہ میں، کلام مقدس میں لکھا ہے 30ویں آیت میں، 13 باب کی 30ویں آیت میں، کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والے سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور انہیں جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ آج بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں کڑوے دانوں کی شکل میں ہمارے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ میں اور آپ ہیں جنہوں نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، برکت چاہنی ہے۔ اگر وہ بدل گئے تو ٹھیک، ادروائز جلانے کے لیے کلام کہہ رہا ہے ان کے گٹھے باندھ دو۔ آج میں نے اور آپ نے، اگر خداوند کو دنیا سے محبت نہ ہوتی، اس نے کہا کہ مجھے اس جہاں سے محبت ہے، خدا نے جہاں سے ایسا پیار کیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ ہمارا خداوند ہلاکت نہیں چاہتا، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے کہ ہم بچانے والے بنے۔ ہلاکت کے فرزند تو بہت سارے نظر آ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، گھروں میں نظر آ رہے ہیں، ہمارے جاب پلیس پر نظر آ رہے ہیں، چرچز کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن عزیز بہن بھائیو، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، ان سب کو پیار کرتا ہے جو ابلیس نے چرا لیا ہے۔ ابلیس کا ایک ہی کام ہے، چرانا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا۔ لیکن میرا یسوع آیا، اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ ہم میں سے ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ جو فرزند ابلیس کے فرزند بن گئے ہیں، کڑوے دانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، ان کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے۔
ان اسیروں کو جو ابلیس نے اسیر کیے، لیکن میرا خدا چاہتا ہے کہ وہ مصرف بیٹے کی طرح گھر واپس آئیں تاکہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں۔ آئیں آج ہم ان سب کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں، برکت چاہیں اور ان کے رخنوں میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کریں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو اور خدا آپ سب کو بابرکت کرے، آمین۔ اے خداوند پاک خدا، میں شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت بابرکت کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ اے خداوند، تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ آج جتنے گھروں میں ابلیس نے نقب لگایا ہے، کڑوے دانے بو دیے ہیں، ان کے فرزندوں کو شریر کے فرزند بنا دیا ہے، اے خداوند ایک ایک روح کو آزاد کر دے۔ جتنے بیٹے اور بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہیں اور ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں پھنس گئے ہیں، اے خداوند میں تیری خادم ہوتے ہوئے منت کرتی ہوں، انہیں آزاد کر دے، ان کے ذہنوں کو، سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو آزاد کر دے، کیونکہ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں اور بہت زیادہ خوش رہیں، سارا غم پریشانی دکھ مصیبت جاتی رہے اور خداوند ہم سب کے جو ماتم ہے وہ ناچ میں بدل جائے۔ اے خداوند آج کا کلام ایک ایک خاندان کے لیے، گھرانے کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بابرکت ہو۔ اے خداوند تو ان سب کو خداوند، ان کڑوے دانوں کو خداوند اچھے دانوں میں تبدیل کر دے تاکہ خداوند تیرے کھتے میں جمع ہو جائے، سب تیرے خداوند گھر میں داخل ہو جائے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، یسوع کے نام سے، آمین۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل ہولی سیڈ۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔